حضرات ایک مرتبہ پھر میں بس میں نے کیبیا کی ٹیم آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شبان ختم نبوت کے جو ہمارے بھائی آئے آپ کو دوبارہ دل کی اتھا گلے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، شیر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سپاہ سالارے، حفاظ کرام، یہ ان کی فوج ہے ماشاءاللہ سے، جن کے دلوں میں انہوں نے قرآن پاک کی دولت کو محفوظ کر دیا ماشاءاللہ سے۔ الفاظ بہت ہیں، حافظ وقاری، زینت قرہ، فخر قرہ، جناب محترم محمد مقبول احمد فریدی صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ اپنے نوری الفاظ کے ساتھ ہمارے سیاہ سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، علیکہ والصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بھائی درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود پاک دا امام اور فضیلت سماعت فرما لو جی، اگر دل من جائے تو پھر سرور پڑھنا، اگر نہ دل بنے تو پھر اس تو نفرت نہیں کرنی بلکہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم، نبی معظم، آقا دو عالم، فخر و بنی آدم، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی اور غلاموں، اگر تم اپنی ظاہری زندگی میں مجھ پر محبت و عقیدت سے درود و سلام پڑھو گے تو کل قیامت کا روز ہوگا، رب نفسی کی پکار ہوگی اور آنکھیں جو ہیں وہ اوپر تاڑ لگائے ہوگی، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو میرا وہ غلام اور امتی جس نے دنیا کے اندر میری محبت میں درود و سلام پڑھا ہوگا، میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت روز میں اس اپنے غلام سے مصافحہ کروں۔ جو بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا مجھ سے قیامت کے روز اس وقت پریشانی کا عالم ہوگا اور رب نفسی کی پکار ہوگی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مصافحہ کریں، وہ ذوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد انگن درود و سلام تاجدار عرب و عجم، نبی معظم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل پاک بسلسلہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔
جس میں ناچیز کو بھی حکم فرمایا گیا۔ یہ مالک کا خاص انعام اور ان پاکوں کا کرم ہے کہ جنہوں نے مجھ جیسے نکمے کو پسند فرمایا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور خوش نصیب ہو آپ لوگ جن کو ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا اور نواسہ رسول کے دربار میں تمہیں یہ مقام و شان ملا ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس بزم کے تمام بھائیوں کا، جتنے بھی بزم کے حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ نام تو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن منزل ایک ہے۔ سبحان اللہ، نام علیحدہ علیحدہ ہیں، تمام بھائیوں نے اپنی محبت کا علیحدہ علیحدہ جو ہے نام رکھا ہے، لیکن ہم غلام رسول اللہ کے ہیں اور غلام ہیں اہل بیت کے۔ ہماری منزل ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ ہمیں سب کو اللہ رب العالمین راہ راست پہ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور جو زندگی کے بقیہ لمحات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہم گزار سکیں اور صحیح معنی میں ہماری زندگی گزر جائے۔ میں ان تمام بھائیوں کو یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح استاد جو ہے وہ اپنے بچوں کو بڑی محنت سے اور بڑی محنت سے تعلیم دیتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ بعد میں رنگ لاتا ہے، جس طرح آج آپ نے حافظ صاحب کی تلاوت بھی سماعت کی، یہ محنت کا رنگ ہے، اور دوسرے بچے نے نعت پڑھی، یہ بھی محنت ہے۔ میں تو الحمدللہ 26 سال سے قرآن کی تعلیم میں زندگی گزری ہے، چوکیداری کرتا ہوں۔ یہ بھی اس خالق کا خاص انعام ہے کہ جس نے اپنی کتاب اللہ کی چوکیداری کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ مالک کا خاص انعام ہے۔ اس در کی، اس گھر کی اور کتاب نور کی جس کو چوکیداری ملتی ہے، خدا کی قسم ہے دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور کتاب نور کی چوکیداری ایک طرف ہے، بلکہ یہ چوکیداری اس دنیا کائنات کی دولت ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے اور قرآن کی چوکیداری ایک طرف رکھ دی جائے تو دنیا کی یہ دولت و مال بالکل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو قرآن کے نامے لگا دیتا ہے، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، وہ تمہارے درمیان میں بہترین شخص ہے۔ میں ان تمام بھائیوں کو اس مقام پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک جماعت بنائی اور یہ اتحادی جماعت کمال کی ہے، جو دنیا کے اندر بھی عزت دے گی اور آخرت میں جو مقام ہے وہ یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں یا نواسہ رسول امام حسین جانتے ہیں، یا مولا کائنات مولا علی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا یہ نوجوان جو ہیں یہ نواسہ رسول کے جھنڈے میں ہوں گے یا مولا کائنات مولا علی کے جھنڈے میں ہوں گے، اور ان کے لیے دعائیں کرنے والی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ بھائیوں کو تمام کو مبارکباد ہے، اور جو آنے والے بھائی ہیں تمہیں بھی مبارک ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں آپ کو بلایا گیا اور اہل بیت کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ اور جس طرح کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو، تو وہ کہنے لگے میں روزانہ دن میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالق کائنات نے تو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور آپ 25 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو خود نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، جتنے لوگوں کو وہ مسجد میں لے جائے گا اور وہ نماز پڑھیں گے، اللہ
اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا نماز پڑھنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میں نے 4 لوگوں کی تربیت کی ہے اور 4 لوگوں کو میں نے نماز پہ لگایا ہے، تو 5 کو اپنی پڑھتا ہوں اور 20 جو ہے جن 4 لوگوں کو میں نے نماز پہ لگایا ہے وہ 20 نمازیں کا ثواب بھی اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میں ان تمام بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک عظیم گلدستہ تیار کیا اور ان کو رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے لیے آپ لوگوں نے ان سے جو ان کی محبت کے دامے دل میں جس بھی سخنے لحاظ سے آپ نے سایہ جمیلہ فرمائی ہے اور لوگوں نے خدمت کی، آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم اللہ عطا فرمائے اور آپ کی جوانیوں میں اللہ اضافہ فرمائے اور اللہ آپ کے علم و عرفان کے اندر اور جذبہ خلوص کے اندر اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور نواسہ رسول کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس جماعت کو اور آپ کی ان تنظیموں کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائے اور اضافہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے نعت کی صورت میں اہل بیت کا ذکر بھی سماعت فرما لیا اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بھی سماعت کیا اور قرآن کی تلاوت میں آپ نے اللہ کا ذکر بھی سماعت کیا، رسول اللہ کی محبت کا ذکر بھی سماعت کیا اور پھر اہل بیت کی شان بھی سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ جنہوں نے تلاوت فرمائی حافظ صاحب اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور جن ثنا خان نے رسول اللہ کی محبت کا ترانہ گایا اور اہل بیت کا خلوص پیش کیا اللہ ان کی عمروں میں بھی اضافہ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا گفتگو کروں گا ایک اور سیٹ کر کے فرق ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تمام نبی آئے، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت تے لوگوں کو ہدایت دا رستہ دکھایا اور اللہ دی محبت دا درس عنایت فرمایا اور ہر نبی نے اپنی امت نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، کسی نے فرمایا کہ اس دا اجر اللہ کول ہے، کسی نے فرمایا کہ اس دا اجر میرے کول ہے، اللہ نے مینوں انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس وقت تہاڈے تے میرے نبی دی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا میرے معبود تم اعلان فرماؤ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے امتی اور غلاموں میں نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا ہے اور اندھیروں سے بچا کر روشنی میں لایا اور پھر تمہیں اللہ اور اپنی محبت کا درس دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اے لوگو، اے امتیو، اس کا بدلہ صرف ایک ہی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، سبحان اللہ، میری آل پاک سے محبت کرنا۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے اللہ تمہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے اور اہل بیت سے بغض کفر ہے۔ حسین کی محبت سے جنت ملتی ہے اور حسین سے بغاوت کرنا جہنم کا رستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس گھرانے سے ملتا ہے اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جن کے در سے انسان کو انسانیت کا رستہ ملتا ہے۔ کون ہے وہ حسین اور کون ہے وہ فاطمہ اور کون ہے وہ حسن اور کون ہے وہ علی؟ نبی کریم علیہ السلام سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ جلوہ گر ہیں اور آپ نے بلایا
मौला कायनात को, सईदा फातिमा को और हसन और हुसैन को और दरबार इलाह में हाथ उठाए, या अल्लाह ये हैं मेरे घर वाले, मौला कायनात तू इनको पसंद फरमा दे। और अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा काला कंबल ओढ़ा हुआ है, हुजूर घर से बाहर निकले और इधर से इमाम हसन आते हैं, हुजूर ने उस कंबल में हज़रत इमाम हसन को छुपा लिया और फिर इमाम हुसैन आते हैं, हुजूर ने उनको भी कंबल में छुपा लिया और उसके बाद सईदा फातिमा आती हैं, हुजूर ने उनको भी कंबल में छुपा लिया और फिर मौला कायनात मौला अली आते हैं, हुजूर ने उनको भी कंबल में छुपा लिया। जब ये सारा कुनबा कंबल के अंदर जमा होता है तो फिर कुरान की आयत पढ़ते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ इलाहुल आलमीन, ये है मेरी अहले बैत, या अल्लाह ये है मेरे घर वाले, ये है मेरी अहले पाक, या अल्लाह इनसे नजस को दूर फरमा दे, या अल्लाह इनसे पलीदी को दूर फरमा दे, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू इनसे मोहब्बत फरमा ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे और महबूब खुनबा ये अजीम शान वाला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार भी हैं। मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार भी हैं और मौला कायनात मौला अली को ये मकाम हासिल है। इन्होंने बेपनाह मोहब्बत भी रसूलुल्लाह से की है कि मौला कायनात मौला अली को एक दफ़ा पता चला कि लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब की खबर नहीं है और मौला कायनात मौला अली आए और मिंबर पे बैठे और आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, वो तो आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, उनका उम्मती हूँ, तो लिहाजा सवाल करो जो ज़मीन व आसमान में है, जो मशरक़ व मग़रिब में है, जो शुमाल व जनूब में है, मैं अली उसकी खबर दे सकता हूँ। सवाल करो मुझ पे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे तान होता है और मौला कायनात मौला अली आकर मिंबर पे सवार होते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आकर फरमाते हैं सुन लो कि मैं उनका गुलाम और उम्मती हूँ। सवाल करो जो मशरक़ व मग़रिब में, जो शुमाल व जनूब में, जो ज़मीन व आसमान की चीज़ें हैं, मैं सारी की सारी बता सकता हूँ। तो एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, ऐ मौला कायनात, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, जिस मालिक के हुजूर झुकते हो, बताओ उस खुदा को तुमने देखा है? तो मौला कायनात मौला अली फरमाने लगे मुस्कुरा कर, ऐ सवाल करने वाले, मैं एक सजदा करता हूँ, दूसरा सजदा उतनी देर तक करता नहीं जितनी देर तक मैं अपने खुदा को देख लूं। जिक्र मुस्तफ़ा भी होगा, जिक्र अहले बैत भी होगा और अली की शक्ल में होगा, अली की ज़ात पर होगा। तो मौला कायनात फरमाते हैं सुन, उतनी देर तक मैं सजदा करता ही नहीं जितनी देर तक अपने खुदा को देख लूं। फिर क्या होता है, इधर जिब्राइल जो है वो इंसानी शक्ल में आते हैं, आकर सवाल करते हैं कि ऐ मौला कायनात, तुमने ये दावा किया है कि जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, जो मशरक़ व मग़रिब में है, जो शुमाल व जनूब में है, मैं उनकी खबर रखता हूँ। बताओ जिब्राइल कहाँ है? अब बताओ जिब्राइल कहाँ है?
تو مولا کائنات نے آسمان پر بھی نظر دوڑائی، زمین پر بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال و جنوب میں بھی نظر دوڑائی۔ تو فرمانے لگے میں نے مشرق میں بھی دیکھا، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، آسمان پر بھی، زمین میں بھی، لگتا ہے جبرائیل تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اصل میں بات کرنے چلا ہوں نقطہ وہ سمجھنا ہے۔ تو جب جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام علی یہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے تو جبرائیل ہے، تو جبرائیل کہنے لگا بتاؤ علی یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ تو مولا علی مولا کائنات فرمانے لگے سن جبرائیل، جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری غسل دیا ہے تو میرے محبوب کے یہ پلکوں پہ 3 قطرے پانی کے رہ گئے، میں علی نے اپنے ہونٹوں سے چوس لیے ہیں۔ یہ محمد عربی مصطفیٰ کے پلکوں کے قطروں کا کمال ہے۔ علی آسمان کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو زمین کے اندر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو مشرق میں ہے، جو مغرب میں ہے، جو شمال میں ہے، جو جنوب میں ہے۔ یہ محمد عربی مصطفیٰ کے پلکوں کے اوپر جو قطرے ہیں ان کی برکات سے یہ علم ملا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں اپنے اس کملے بھائی سے یہ عرض کروں گا، وہ ہمارے بھائی ہیں جو کملے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں قرآن مجھ سے میں قرآن سے، سبحان اللہ۔ قرآن مجھ سے میں قرآن سے، اور قیامت کی صبح تک قرآن نہ مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں قرآن سے جدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن بھی پڑھے اور کملا یہ سمجھے بھی نہ کہ مولا کائنات کو اللہ نے یہ مقام کہاں سے دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قطروں کا کمال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پلکوں کے اوپر 2 قطرے پانی کیوں ہوں۔ مولا کائنات ان کو چوس لیں تو مولا کائنات کو یہ علم اللہ عطا فرما دے کہ وہ آسمانوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، زمین کی بھی خبر رکھتے ہیں، مشرق و مغرب کی بھی خبر رکھتے ہیں، شمال و جنوب کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کو رسول اللہ کے دربار سے 2 قطروں کی عزت سے یہ مقام ملا ہے، تو مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کو میں نے دروازہ دیا۔ اگر کوئی میرے تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر مولا علی کو پہلے بلائے، مولا علی کی قدر کرے، مولا کائنات سے پیار کرے، پھر اس کو عزت ملے گی۔ پہلے علی علی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برادر محترم وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر فرمایا وانا دار الحکمتی وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہہ علی عبادت، کہ لوگوں جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو علی کے زمانے میں علی کو دیکھیں گے وہ تو عبادت کا ثواب پائیں گے، سبحان جن اللہ۔ غلاموں کو علی کی زیارت نہیں ہوگی وہ کیسے یہ عزت و مقام حاصل کریں گے؟ تو فرمایا وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، جو علی کا ذکر کرے گا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی زندگی کو بہتر کرو، جس طرح کے والدین کا شان و مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آج ہمارے کئی بھائی ہیں جو والدین کی شان سے دور ہیں اور ان کی عظمت کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے
اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے والدین کے چہرے کے اندر کعبہ شریف کو رکھ دیا ہے، مدینہ المنورہ کو رکھ دیا ہے کہ لوگوں والدین کے چہرے کو دیکھو، اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ حضور کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ وہ تو حج مقبول کے ثواب سے محروم رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اور امتیوں، جو ان کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ ان کو بھی حج مقبول کا ثواب دے گا۔ یا رسول اللہ ان کو قبر بھی یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جاؤ قبرستان کے اندر 2 لکیریں ڈال لو، ایک کو ماں کی قبر تسلیم کرو، دوسری کو باپ کی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکیروں کی زیارت کر لو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب دے گا۔ آج ملک پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے، کبھی تو ہماری آنکھوں سے حیا ختم ہو گیا، کبھی موٹر وے پہ ہم اپنی بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے جسم کا حصہ ہے۔ تو کیا مومنوں کی بہنیں ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہماری بہنیں ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ہماری مائیں ہماری مائیں نہیں ہیں؟ یہ مومنوں کے جسم کا حصہ ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے حیا کیوں ختم ہو؟ عزت و غیرت ہمارے اندر سے کیوں نکل گئی کہ ہم نے اپنے صالحین بزرگوں کے تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج الماریوں میں قرآن پاک پڑھا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم نے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب نور کو بھی سمجھنے کی، سینے سے لگانے کی، اور شریعت مطہرہ کو سینے سے لگانے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ پھر ہمارا حیا دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ساری محلے کی جو مائیں ہیں یہ ہماری مائیں ہیں، جو سارے محلے کی بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، جو سارے محلے کی بیٹی ہیں وہ ہماری بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر پڑوسی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں درد بھی ہوگا کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی نظام ہے۔ ہمیں اسلام نے دوسرے پڑوسی کی قدر کرنے کی توفیق اور تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عزیزان گرامی، اس ذکر کو میں نے چھیڑا ہے، یہ عظیم ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جن سے تعلق جوڑنے والا تعلق جوڑ لے، مَاتَ مُؤْمِنًا، وہ مومن مرے گا۔ ان سے محبت کرنے والا مومن مرے گا۔ یہ حضور نے مور لگائی ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہید۔ اے لوگوں، جو ان سے تعلق جوڑے گا، وہ ان کی محبت رکھے گا، مَاتَ شہیدہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ شہید مرا۔ نہ تو اس نے تلوار پکڑی ہے، نہ جہاد میں شریک ہوا ہے۔ ان کی محبت حسین حسین کرتا ہے، علی علی کرتا ہے، حسن حسن کرتا ہے، فاطمہ کی تعظیم کرتا ہے، مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ رسول اللہ نے مور لگا دی ہے مات شہیدہ۔ اے ان کی محبت میں مرنے والے، تجھے شہادت کا رتبہ دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ۔ اے مرنے والے تجھے مبارک ہو۔ جان تو ضرور جانی ہے، قرآن نے فرمایا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ روح ایک امر ہے اللہ کا، وہ چاہے تو حاجی محمد احمد میں ڈال دے اور چاہے تو ان سے نکال دے، چاہے تو حاجی فیاض محی الدین کے اندر ڈال دے، چاہے تو ان سے نکال دے۔ یہ تو اللہ کا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، وہ جس میں چاہے ڈال دے، جس سے چاہے وہ نکال دے۔ جان تو ضرور ایک دن جانی ہے، لیکن جب ہم قبر میں جائیں
تو پھر ایسے جائیں یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے آنے والے تجھے کوئی غم نہیں ہے، نہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا والوں کی نظر میں تو اکیلا آ رہا ہے، لیکن اکیلا نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، ہم نے اس جہان کے لوگوں سے تیری جان چھڑا دی ہے۔ فادخلی فی عبادی، ہم نے مخلص بندوں کی جماعت کو تیری قبر پہ چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ دنیا والوں کی نظروں میں تو اکیلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ رفقا ہے، نہ معاونین ہے۔ لیکن فادخلی فی عبادی، ہم نے مخلص بندوں کی جو مخلص ہیں ان میں سے کوئی منافق نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہیرا پھیری کرنے والا ہو۔ فادخلی فی عبادی، مخلص بندوں کی جماعت کو تیری قبر پہ کھڑا کر دیا کہ یہ آنے والا اتنا عظیم ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ مجھ پہ راضی ہے اور میں اس پہ راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادخلی جنتی، اور میں نے جنت کے دروازے کھول دیے اس کے۔ سبحان یہ اللہ۔ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں بشرہ ملک الموت بالجنہ، اللہ حکم دے رہا ہے حسین سے محبت کرنے والا، حسن سے محبت کرنے والا، فاطمہ سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، اے فرشتے سن لے اسرائیل، اتنی دیر تک روح نہیں نکال سکتا جتنی دیر تک اس کو جنت کی بشارت نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ، پہلے اس کو جنت کی بشارت دے، بعد میں اس کی روح کو نکال۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ان کا دامن مل جائے، ان کا ذکر مل جائے، ان کی محبت مل جائے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی میں تو عزت ہی عزت ہے، ان کے دامن سے عزتیں، ان کے دامن سے جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اشجار جنہ، جب میں جنت میں گیا تو وہاں ایک پھل ہے جو خوبصورت ہے، جس کی خوشبو پوری جنت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اشجار الجنہ، میں ٹھہر گیا اس درخت کے قریب اور اس کی خوشبو پوری جنت کو پھیل رہی ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا پھل کھایا اور اس پھل کی برکت سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ پوری کائنات کے اندر فاطمہ کے شہزادوں کی خوشبو کر، اور فاطمہ کے شہزادوں کی خوشبو پوری کائنات کے اندر اس لیے ہے۔ عزیزان گرامی، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں امما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل له قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ یار اگر داتا علی اجمیری اللہ 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 کرے، ان کے دربار پہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آ کر چوکھٹ کو چومتے ہیں، کسی انگریز کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ تو داتا کے دربار کے اندر جتی پہن کر چلا جائے۔ داتا تو ویڑے کے اندر ستا ہوا ہے، آرام فرمایا ہے، کسی آدمی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ داتا کے ویڑے کے اندر جتی پہن کر چلا جائے۔ تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں گزاری۔ اگر ہم گولڈے کے تاجدار کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو کسی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ جوتا پہن کر گولڈے کے تاجدار کے بیڑے کے ہے، تو وہ اندر آرام فرما، ان کو اللہ نے یہ عزت دی۔ میں نے پڑھا ہے یہ واقعہ کہ گولڈے کے تاجدار جس وقت گولڈے کے اندر آپ نے جلوہ گر ہوئے تشریف لے گئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو سید ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ سید سید نہیں ہے۔ تو آپ سے کچھ لوگ جمع ہوئے، مولوی صاحبان بھی اور پیر حضرات بھی، گولڈے کے تاجدار کو کہنے لگے کہ آپ اپنے سید ہونے کی سند دکھاؤ۔
گھوڑے کے تاجدار فرمانے لگے بھائی اسی سید ہیں، دونوں باپ بیٹا بوڑھے باپ ہیں اور گھوڑے کا تاجدار نوجوان ہے، اور ایک ککری کے نیچے آپ نے ڈیرا لگایا ہے، اور ایک مصلی ہے اور ایک لوٹا ہے، اور اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے بس یہی سامان ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ یہاں رہیں گے تو ہمارا روٹی پانی تو ختم ہو جائے گا، سارے لوگ ان کی گرویدہ اور ان کی محبت میں آ جائیں گے، بھائی دکھاؤ سند، آپ سید ہیں تو دکھائیں۔ گھوڑے کے تاجدار فرمانے لگے بھائی سند تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سید ہیں، حسینی سید ہیں، ہم تو حضرت امام حسین نواسہ رسول سے ہمارا تعلق نسب کا ہے۔ پر کیف انہوں نے بار بار اصرار کیا تو گھوڑے کے تاجدار اور آپ کے والد گرامی فرمانے لگے بس یہ تیلیوں کی ٹوپی ہیں ہمارے پاس، یہ ہم رکھ دیتے ہیں، جو آپ میں سے پیور سید ہے وہ یہ تیلیوں کی جو ٹوپی ہیں ان کو اٹھا لے تو ہم مان لیں گے کہ آپ سید ہیں اور ہم سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ان تیلیوں کی ان ٹوپیوں کو نہ اٹھا سکے، سبحان اللہ۔ تو یہ ٹوپیوں نے منا لیا کہ یہ سید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان اور مقام دیا کہ سن لو، اگر داتا کے دربار پر لوگ جاتے ہیں تو داتا نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کو بانٹا، اہل بیت کا پیار تقسیم کیا ہے۔ غریب و نواز نے سر ہند کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت کو تقسیم کیا ہے، اس لیے ان کے دربار پر آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ سن لو، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل لَهُ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ اللہ کے مقبولان فرشتے جو ہیں وہ مقبول فرشتے، ان کو حکم ہوگا جب وہ مرے گا تو اس کی قبر پر وہ دعا مانگنے کے لیے روزانہ جائے گا۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو ملائکہ کے لیے وہ مزارگاہ بنایا جائے گا کہ ملائکہ جاؤ اس کے دربار پر جا کر اس کی قبر پہ دعا مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے آمین۔ اور ان کا قرب نصیب فرمائے اور ان کے پیار میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور کا میلاد بھی ہے اور اہل بیت کی شان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اب ہم اپنی اصلاح کے لیے کچھ عرض کروں گا، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں گا، آپ نے ایک آیت پڑھنی اس کے بعد اجازت۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا تو 40 برس تک آپ ان کو رائے راست کا درس دیتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس سناتے رہے، لیکن وہ 40 برس تک نہ خلف جو ہے اس نے نہ مانا، نہ خدا کو نہ اللہ کے نبی کو۔ آخر کار کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہ میں عرض کی، یا اللہ اس کے لیے کوئی عذاب مسلط فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے فارسلنا علیہم الطوفان، پہلا ان پر بھی کا جو عذاب ہے وہ مسلط فرما۔ آج جو ہمارا حال ہے اسی کشمیر میں دیکھ لو، برما کے اندر دیکھ لو، پوری دنیا کے اندر جو ہمارا حال ہو رہا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا۔ یہ چند احباب آئے ہیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ کے ذکر کے لیے آئے، ان نوجوانوں نے ان کی اصلاح کے لیے ان کو بلایا، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ اور آپ تمام لوگ جو ہیں یہ مبلغ ہیں، آپ نے اپنے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور راہ راست پہ لانا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ، دوسری محفل میں بلانا ہے۔ انشاءاللہ، میں بھی چندہ دوں گا، میں بھی انشاءاللہ۔ خادم، میں تو نوکر سمجھتا ہوں، چوکی دار ہوں، بلکہ چوکی داری بھی اللہ کے گھر کی مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے، بے شک، چوکی دار ہی بن جائے۔ بے شک۔ فارغ صاحب آپ مہربانی فرمائیں، دوسرے تنظیم کے بھائی ہیں، مجھ سے بھی آپ نے چندہ لیا، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
میں خادم بن کے کسی کونے پہ بٹھا لینا یہ بھی آپ کی سعادت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام اور یہ برکتیں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہی ہمارا ساتھ ہے۔ جب اللہ کے محبوبان بندوں سے محبت کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو وہ دلہا بن کر جاتا ہے، دنیا والے بھی روتے ہیں، یہ بڑا عظیم انسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو پھر اللہ اس کی معیشت کو تنگ کرتا ہے۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اس وقت تو اللہ بیٹریاں اور پہاڑ جیسی ان کو روشنی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے ان کو محشر کے میدان میں جب پل صراط سے گزریں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو اس وقت اللہ اپنے بندوں کو کسی کو پہاڑ کے برابر جتنی اس کی نیکی ہوں گی اتنی بڑی بیٹری عطا فرمائے گا، کسی کو درخت کے برابر بیٹری عطا فرمائے گا، اتنا نور اس کے پاس ہوگا کہ وہ بجلی کی طرح جو ہے پل صراط سے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوں گے، تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا پھر پتہ چلے گا۔ اس وقت مناشر یوم القیامت اعمى، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیریں گے وہ نبینے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حشر سے بچا لے مالک کائنات اور ہمیں نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پھر عزیزان گرامی جب فرعون نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، پھر اس کے بعد مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، چوہوں کا عذاب آیا، لہو کا خون آیا، اور پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ متکبر لوگ ہیں، یہ قوم سمجھے گی نہیں، اے اللہ کے نبی تم ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا تو ان کو ہدایت ہے۔ تو ہم تو حضور کے غلام اور امتی ہیں، اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے صدقے اس عزم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد و باد فرمائے، اور جتنے احباب آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔